أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افرغ قلبنا بحب العلم۔ میرے بہت ہی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آپ قرآن سمجھیں اس کے سبق نمبر 11، اور یہ مڈ کوئز سے پہلے ہمارا آخری سبق ہے۔ اس کے پہلے حصے میں خوش آمدید اور انتہائی مبارکباد کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم اس مقام پر پہنچے کہ آج ہم 30,000 قرآن میں آنے والے الفاظ کی حد کو عبور کر جائیں گے آج کے سبق کے بعد۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم ایسے الفاظ پڑھیں گے جو قرآن میں 2,000 بار تقریباً دہرائے گئے ہیں، تو اس پر اللہ کا بہت شکر بھی ادا کیجئے، اور یہ دیکھیے کہ اس مختصر زندگی کو ہم چاہتے تو ہمیں اسے ضائع بھی کر دیتے، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کلاس میں بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت کی اس کتاب میں آنے والے الفاظ کو سیکھ رہے ہیں، اور تھوڑی سی محنت اس سے زیادہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کلاسز کے بعد اس کو کھولیں اور اس کو دیکھیں، اور جو کچھ آپ سیکھتے ہیں ہر کلاس کے اندر اس کو اس کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو اب یہ دیکھیے نا کہ میں جب اس کو کھولتا ہوں تو میرے سامنے جو الفاظ آتے ہیں، تو ان میں سے آپ نے پہلی لائن کے اندر جو لکھا ہوا ہے من، تو آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے، الہ آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے، والذین آپ کو یہ آتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر آ گیا من، آ گیا پھر الہ، آ گیا پھر نار کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا ہے، ہم، پھر فیہا، یہ سارے الفاظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ کو اصل میں خود کو خوشی بھی ہوگی کہ جب آپ اللہ کی اس کتاب کو اٹھائیں گے، وہاں دیکھیں گے کہ ابھی چند دن پہلے، ابھی مہینہ چند ہفتے پہلے آپ اس کتاب سے اس قدر تعارف نہیں تھا، اب ہر لائن کے اندر آپ الفاظ کو جانتے ہیں، ان سے تعارف ہے، ان کا معنی آتا ہے، اس کو جب سنتے ہیں، اس کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک خاص لذت محسوس ہوگی جو ہونی بھی چاہیے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ الٹیمیٹلی ہم اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ آج سے ایک نیا سنگ میل ہم پہلے عبور کر چکے اور ایک نئی طرف بڑھیں گے کہ ہم نماز کے تمام کی تمام ہم نے دعائیں، اس کی ساری تسبیحات اور وہ سب چیزیں مکمل کر لی۔ آج سے ہم صورتوں کو شروع کریں گے۔ سورہ اخلاص مختصر سی سورہ ہے، یقیناً آپ سب کو آتی ہے۔ گرامر کے حصے میں ہم اس سے پہلے جو ہے فعلا، فتح، جعل وغیرہ کر چکے، اور کل کی کلاس کے اندر ہم نے ناصرہ کیا تھا، اور آپ کو ہوم ورک میں ہم نے ذکرہ اور عبدہ دیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کو چیک کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور ضرب ثانیہ، عالمہ اور عاملہ کے افعال کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم دیکھیں گے، یوں 16 نئے الفاظ قرآن کے ایسے نئے ہم اس سورہ کی اور اس کلاس کی مدد سے سیکھ پائیں گے جو قرآن میں 1966 بار آئے ہیں، اور یوں ہم 30,000 کا جو ایک بینچ مارک کے سنگ میل ہے اس کو انشاءاللہ آج عبور کر جائیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ کو پھر ایک دفعہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ 7 کام روزانہ کرنے والے ہیں۔ قرآن کی تلاوت 5 منٹ کے لیے کم از کم اس کو دیکھ کر، جو ابھی میں ذکر بھی کر رہا تھا، اور توجہ کے ساتھ زبانی کر سکیں، بہت خوب۔ آپ کو ہم PDF فائل آ جاتی ہے کلاس کے بعد، اس کو ایک دفعہ ضرور نظر مار لیں۔ کتاب اگر لی ہوئی ہے اس میں سے پڑھ لیا کریں سبق کو، ویڈیو کی آڈیو سن لیں، MP3 1 گھنٹے کی الگ سے بھی اویلیبل ہے، وہ بھی سن سکتے ہیں۔ کہیں جا رہے ہیں راستے میں، کانوں کو آپ لگائیں ہیڈ فونز، آپ کہیں بھی کسی جگہ پہ وقت ہے، گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ اس کو سنتے رہیں تو انشاءاللہ وہ یاد ہو جائے گا۔ اور سننے کا عمل کس قدر امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کا سیکھنے کا سارا عمل اللہ کے نبی نے سنا، آگے صحابہ کو سنا کر یاد کروایا، آج تک آپ اندازہ کریں کہ اس امت میں یہی روایت ہے، اور اسی طرح قرآن سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ اور آپ مزے کی چیزیں عمومی زندگی میں آپ غور کریں نا، آپ بہت سی چیزیں، اب تھوڑی عجیب سی مثال لگے گی لیکن آپ نے اکثر گانے کبھی پڑھ کے آپ نے یاد کیے ہیں، آپ نے سن کے کی ہوئی ہے نا چیزیں یاد۔
تو قرآن کو اس توجہ شوق اور محبت سے سنیں کہ ہمیں یاد ہو جائے، اور پھر اپنے ساتھیوں سے ایسے دوست بنائیے جن کے ساتھ بات ہی قرآن کی جائے، کتنا مزہ آئے۔ تو میرے ایک دوست آج آفس میں صبح آئے ہوئے تھے، تو ہم بیٹھے یہی گفتگو کر رہے تھے، تو بہت مزہ آیا۔ وہ کچھ باتیں نئی مجھے بتا رہے تھے، کچھ میں ان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور قرآن کی دنیا بھر میں کس طرح سے اس کے حوالے سے چیزیں اور کام کیا جا رہا ہے اس پر بات ہوئی۔ مختلف دنیا کے ممالک میں قرآن کو یاد کرنے کے کیا طریقہ کار ہے، تو وہ عرب دنیا کے میرے ساتھ ایکسپیرینسز شیئر کر رہے تھے، موروکو میں اور باقی ممالک میں، اور ترکی میں کیا کام ریسرچ کا اس پر ہو رہا ہے۔ پھر نماز کے اندر مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے کہ وہ صورتیں یاد بھی ہو جائیں، اور اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے، یہ سب کرتے ہوئے ایک چیز کبھی نہ بھولیں کہ اللہ نے آپ کو چنا تھا، یہ اس کی ہدایت اور مہربانی سے ہوا۔ کل کی دعا آپ نے کہا نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ ہی کی مدد سے ہوتا ہے یہ۔ اور آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عبادت کے لیے بھی اللہ کی مدد ہمیں درکار ہوتی ہے۔ اس اللہ رب العزت نے چنا ہے تو اسی سے دعا کیجیے، رب زدنی علما، وہ ہماری مدد کرے کہ ہم قرآن کی کلاس میں ایک تو ریگولر رہیں، توجہ سے سیکھیں، اور جو ہمارا اصل حقیقی مقصد ہے خلوص نیت کے ساتھ قرآن کی ترجمے کو سیکھنے کا، وہ پورا کر سکیں۔ تو تیار ہیں آپ سب آگے آج سیکھنے کے لیے؟ ذرا ایک نئے جذبے، شوق اور محبت کے ساتھ کتنی تیزی سے یہ سفر طے کیا نا، تو ذرا اور شوق اور محبت سے اپنی تیاری کا اعلان کریں نا، کسی نے ابھی تک اظہار ہی نہیں کیا چیٹ باکس میں۔ اور اسی طرح ووکیبلری کا جو ہے وہ کارڈ کا بھی اہتمام کریں، آپ کے پاس رہے گا تو یہ یقیناً آپ کو مدد دے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو اور مجھے بڑا شوق اور میری بڑی چاہت ہے کہ آپ میں سے بہت سے احباب ایسے ہوں جو آگے اس کورس کو پڑھانا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ تو آئیے جی، سورہ اخلاص جو آج ہم پڑھیں گے اس کے تعارف کے طور پر ابتدائی مکی صورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مکی صورتیں جو ہجرت سے پہلے پہلے جہاں کہیں نازل ہوئی مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد والی مدنی صورتیں۔ نام ہے اخلاص، سورہ اخلاص، ایسی بڑی خوبصورت سورہ ہے، اور جو کوئی اس کو سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ خالص ہو جائے گا، خالص، خوبصورت بات۔ پھر اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے کہ آپ کا اللہ کون ہے، اللہ کی تعریف کیجئے، اللہ کیسا ہے، آپ کا معبود کیسا ہونا چاہیے، تو کوئی ادھر ادھر سے باتیں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بتا دیا کہ معبود کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہترین جواب ہے، نہ کچھ اس سے کم کہیں نہ کچھ اس سے زیادہ کہیں۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کو سیکھیں گے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ اس کے بارے میں حدیث کے حوالے سے ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یہ 1/3 قرآن کے برابر۔ اس لیے امت میں یہ روایت بھی چلی آتی ہے کہ لوگ 3 دفعہ سورہ اس کو پڑھتے ہیں اخلاص کو، کہ جیسے قرآن کو پڑھنے کا ثواب۔ اور یہ اس حدیث مبارکہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کس طرح، کیا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، تو یہ کیا ہے؟ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، انتہائی اہم سورہ ہے۔ اور کسی بھی سورہ کو زندگی میں لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن ہر فرض نماز کے بعد ایک بار، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس بات کا جواب کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے، کون معبود ہو سکتا ہے، بہترین اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس کو سنیں گے۔ جب آپ اس کو سن رہے ہوں، اس میں ایسے الفاظ آئیں گے جن کا معنی آپ کو آتا ہے، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے معنی پر توجہ کیجئے، کچھ الفاظ کی گرامر کنسٹرکشن آپ کو پتہ ہے، اس پر غور فرمائیے۔ تو یوں ہم انشاءاللہ پوچھوں تو آپ بتا سکتے ہیں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ ماشاءاللہ، کچھ نہ کچھ ہمیں اب جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں، آگے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہمیں آتی ہیں، انہیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے سورہ اخلاص کی پہلی آیہ مبارکہ، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے قل،
کل قرآن میں ہے 332 بار، بہت زیادہ دفعہ آیا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے، آپ کہیے۔ تو یہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً انہوں نے کہا جا رہا ہے کل کہہ دیجئے۔ تو کل کا معنی آپ نے اچھا سا آپ سب نے ذہن میں رکھنا ہے، بہت زیادہ آتا ہے قرآن میں۔ آپ قرآن کھولیں کہ آپ کو اکثر جگہوں پر جو ہے نا یہ کل کا لفظ نظر آ جائے گا۔ تو کیونکہ 300 سے زائد بار ہے تو اس کا مطلب ہوا کم از کم ہر 2 صفحوں پہ ایک دفعہ تو ہے ہی کل کہہ دیجئے۔ کل یاد رکھنے کے لیے قول کا لفظ اردو میں اسی سے مستمل ہے، اسی سے یہ قالا اس کا فعل ہے اصل میں، قالا۔ یہ ابھی آج کل آپ افعال پڑھ رہے ہیں نا، جیسے آپ نے پڑھا فعلا، تو اسی طرح قالا بھی ایک فعل ہے، اس نے کہا، اس نے کہا۔ 530 بار قرآن میں یہ آیا ہے قالا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں نے قرآن کھولا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا قالا۔ تو اس لیے آپ نے یہ جو ہے الفاظ کو اس کو اچھا سے یاد رکھنا، خاص طور پہ یہ جو لفظ ہے قالا، اس نے کہا، اسی سے بنا کل کہہ دیجئے۔ اور میں نے آپ کو یاد دہانی کے لیے کہا کہ ہم اردو کے اندر، اردو زبان کے اندر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قول کیا ہوتا ہے؟ کسی کی کہی ہوئی بات۔ تو اس سے آپ ریلیٹ کر لیں جس طرح سے بھی آپ کو آسانی ہو۔ یہ دیکھیے قد افلح 358 صفحہ، سوری قد افلح 18واں پارہ ہے، آیت نمبر، سورہ نور کی آیت نمبر 54 کا ہے قل اطیعوا اللہ۔ تو یہاں پہ کل کا لفظ جو ہے وہ سامنے بالکل پہلا لفظ اس صفحے کا یہی ہے قل اطیعوا اللہ۔ تو یوں کل کا لفظ جو ہے نا آپ کو قرآن میں بار بار نظر آئے گا، کل کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے۔ تو یہاں ہے قل هو اللہ احد، قل ہوا تو ہم چونکہ آگے مل رہا ہے نا ہوا اللہ پڑھا جا رہا ہے تو ویسے ہوا ہی ہے یہ۔ اینی ویز کل کہہ دیجئے، قالا اس نے کہا، دونوں ملا کے 900 بار قرآن میں، اس کو یاد کر لیں گے، اس کی جمع ہے قالو، قالو ان سب نے کہا۔ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا آج کل آپ نے پڑھا ناصارا ناصارو، اس نے مدد کی، ناصارو ان سب نے مدد کی۔ تو قالا، قالو اور کل، اگر آپ یہ تینوں یاد رکھیں تو کتنے امپورٹنٹ ہے۔ قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، اور کل کہہ دیجئے۔ تو یوں یہ تقریباً 1100 دفعہ 1200 دفعہ بن جاتا ہے قرآن میں آنے والے الفاظ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو ہم نے پکا یاد کر لینا، ابھی آپ کو سب کو یاد ہو جانا چاہیے انشاءاللہ۔ آنے والے دنوں میں جو آگے صورتیں آ رہی ہیں ان میں بھی بار بار استعمال ہوگا کل کہہ دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کل قالا قالو اس کو قرآن میں ڈھونڈیں اور بار بار ڈھونڈیں، 5 دفعہ تو ڈھونڈیں، اور گھر کے بچوں کے ساتھ، گھر کے افراد کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو ایک دلچسپ سیکھنے کی ایکٹیویٹی کے طور پر کیجیے کہ آئیے جی آج قرآن کے اندر ہم جو ہے کل قالا اور قالو کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو مل جل کر اس کو کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ الفاظ بھی یاد ہو جائیں گے، کبھی نہیں بھولیں گے، اور مزہ بھی آئے گا۔ تو کل کہہ دیجئے، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ سب کو یاد ہو گیا یہ کیا؟ قل هو اللہ احد۔ تو آپ کہہ دیجئے کیا؟ وہ آپ کو پہلے ہی آتا ہے اللہ، اللہ ہے، احد ایک ہے، احد ایک اکیلا۔ احد ہمارے ہاں نام بھی رکھا جاتا ہے، تو ایک کے معنی میں یہ لفظ جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اور معنی بھی ہے، ایک دوسرا معنی بھی ہے، بلکہ اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں وہ معنی بھی آ جائے گا۔ تو احد ایک اکیلا، احد یہ بھی اردو میں عام لفظ ہے، ہم نام بھی رکھتے ہیں۔ احد واحد کا لفظ جو ہے، توحید کا لفظ جو ہے، موحد جو ہے، وحدانیت، تو یہ ملتے جلتے الفاظ اگر اردو کے آپ ذہن میں لائیں گے نا پھر انشاءاللہ وہ پورا کانسیپٹ آپ کو اچھا سا ذہن میں آ جائے گا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، احد ایک ہے۔ اور احد آپ کو نظر ہی آ رہا ہے دو پیش کی وجہ سے یہ کیا ہے۔ تو اب جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ایک ہے تو ایسے نہیں ہے بس اللہ ایک ہے نا، کس چیز میں ایک ہے اللہ رب العزت؟ اللہ ایک ہے۔ آج بڑی خاص بات آپ نے سیکھنی اور محبت اور شوق سے سیکھنی کہ اللہ 4 خاص چیزوں میں، اللہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا، اللہ اپنی صفات میں یکتا و تنہا، اللہ اپنے حقوق میں یکتا و تنہا، اور اللہ اپنے اختیارات میں ایک، one and only, nobody equals to him, nobody dares to be equal to him۔ سو اپنی ذات، صفات، حقوق، اختیارات، چاروں میں اللہ رب العزت ایک۔
ذات میں اکیلا کیسے ہے؟ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ ماں باپ، نہ بیٹا، نہ بچے، نہ کوئی اور. تو اللہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا، نہ اس جیسا کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے. صفات میں جیسے اللہ دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہم ایک حد تک دیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. جیسے اللہ سنتا ہے کوئی نہیں سنتا. اللہ ایسا سمیع اور بصیر ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اللہ کس کی مدد کر سکتا ہے؟ ہر ایک کی کر سکتا ہے. اور کس چیز سے روک سکتا ہے؟ پوری کائنات کو الٹا سکتا ہے. ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ کے حقوق، تو اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، نہ کسی کا یہ حق ہے اسی کی عبادت کی جائے. جو اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، جس کی صفات جیسی کسی کی صفت نہیں ہے، تو اسی کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اسی کے سامنے سر کو کیا کہتے ہیں زمین ناز کو خاک پر رکھا جائے، تو اس کے حضور جھکا جائے. اور تمام اختیارات، قانون سازی کا حق کس کا ہونا چاہیے؟ اس خالق کا ہونا چاہیے نا. اور اس نے یہ قانون جو ہے قرآن کی صورت میں ہمیں دیا ہوا ہے. تو اصولاً ہمیں زندگی کے ہر معاملہ میں حلال و حرام کی تمیز ہو، یا زندگی کے باقی معاملات ہوں، یا کسی حکومت و ریاست کی قانون سازی ہو، یا گھر کے معاملات ہوں، تو کس کے اختیارات چلنے چاہیے؟ اللہ رب العزت. تو چاروں میں اللہ ایک ہے. تو جب آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق و اختیارات میں ایک، یکتا، واحد، تنہا، اس جیسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ذرا ایک دفعہ اپنی انگلیوں پہ کہیں نا، چار کیا اللہ کس کس میں ایک ہے؟ ذات، صفات، حقوق، اختیارات، چاروں میں اللہ یکتا و تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اب اس اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے، اور اس کو ایک سمجھ کر مانگیں گے نا جب، تو اسی سے مانگنا چاہیے. بس پھر ذہن میں ہونا یہ چاہیے کہ اللہ میں تجھی سے مانگوں، کسی اور سے سوال نہ کروں، نہ مجھے اس کی ضرورت پڑے. اور شیطان آتا رہتا ہے ذہن میں، لاتا رہتا ہے چیزوں کو. تو کچھ دنوں سے میرے ذہن میں بھی کسی ایک مسئلے کے لیے آ رہا تھا کہ فلاں سے کہوں، فلاں سے کہوں. پھر اللہ کا شکر ہے یہ ذہن میں آیا کہ تو اللہ سے کہہ. تو اللہ ہی سے، اے اللہ میں توفیق دے کہ ہم تجھ ہی سے مانگیں. اللہم انی اسألک، احتساب کریں اپنا کہ ہم کس کی مانگتے ہیں، کس سے مانگتے ہیں. اپنی نفس کی تو نہیں مانگتے رہتے، شیطان کو تو نہیں مانگتے رہتے. اور پھر پلان کریں کہ اس سے کیسے بچنا ہے، یا اللہ میں کیسے تیری طرف توجہ کروں. تو آپ کے اندر یہ شدت و تڑپ پیدا ہوگی تو اللہ رب العزت انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تو پھر اپنے بندوں پر رحمان الرحیم ہے پہلے ہی. تو پلان بھی کیجیے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے، اللہ ہی سے مانگیے، اسی کی طرف توجہ کیجیے. دوسروں کو بھی بتائیے کہ کیا ضرورت ہے یار یہ دنیا والوں سے مانگ کے شرمندہ ہونے کا، اور ان کے پیچھے لگنے کا، اور امبیرس ہونے کی. تو آئیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں. تو جیسے اللہ راستے نکالتا ہے، جیسے اللہ مسائل کا حل کرتا ہے، کسی کی سوچ ہی نہیں ہو سکتی ہے نا. ہم ساری مخلوقات ہیں، وہ خالق ہے. تو ویسے جیسے راستے وہ بناتا ہے ایسا تو کوئی سوچ سمجھ ہی نہیں سکتا. تو اللہ سے دعا بھی کیجیے، اپنا احتساب کیجیے، اپنی پلاننگ میں اس بات کو شامل کیجیے کہ میری ہر چیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اسی سے مجھے مانگنی ہے. تو علمو سمجھتے ہیں نا، آپ نے آپس میں ایک دوسرے کو پڑھانا ہے. اکیلے بیٹھے ہو تب بھی اتنا اونچا بولیں کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے. اگر آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، الحمدللہ، نتھنگ لائک دیٹ، تو بیسٹ ہے. تو ایک دوسرے کو بتائیے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کل، اس کا معنی ہے کہہ دیجئے. کل کی طرح ہے کالا اور قالو اور ہوا اور اللہ اور احد میں جب ہم کہیں گے اللہ ایک ہے تو وہ چار طرح سے ہے. یوں یہ 30 سیکنڈز میں، یہ شارٹ ٹائم میں اپنے آپ کو پڑھایا کیجیے. اکتبو، نوٹ لیجیے. تو اگر آپ لکھیں گے تو وہ بھی بڑا بڑا کارآمد ہوگا انشاءاللہ. سو اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ ایک ہے ہم نے کہا. اور اللہ کیا ہے؟ الصمد. بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے الصمد. یہ تو آپ کو پتا ہے، آپ نے بھی پہلے بتایا اس میں، اور اردو میں ہم عام طور پہ ترجمہ کر دیتے ہیں بے نیاز. لیکن بہت ہی خوبصورت یہ کانسیپٹ ہے. بے نیاز ہوتا کون ہے؟ اللہ الصمد. یعنی صمد وہ ہے سب کے سب اس کے محتاج ہوں، اس سے مانگے، اسی کی طرف دیکھیں. ساری مخلوقات، کائنات کی ہر چیز، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اسے کسی کی ضرورت نہ ہو، اسے کسی سے نہ مانگنا ہو، اسے کسی کا ڈر نہ ہو.
تو اللہ الصمد سب کے اسی کے محتاج. یا کانسیپٹ اس طرح سے ذہن میں رکھیے, اللہ الصمد جب سب اس کے محتاج ہیں, جس سے یعنی میں مانگوں گا, لیٹ سے آپ کو یہ ایک عام شخص ہیں, آپ کسی ادارے کے سربراہ سے مانگتے ہیں, وہ اس سے اوپر والے سے مانگتا ہے, وہ کسی وزیر سے مانگتا ہے, وہ مشیر اور وزیر اعظم سے, وہ صدر سے, اور دنیا ساری مل کے شاید امریکہ کے صدر سے, تو وہ بھی تو کسی کا محتاج ہے نا. یہ سلسلہ یہاں نہیں رکتا, ہم سب محتاج ہیں. اللہ رب العزت ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ سب کو دینے والا ہے. اللہ الصمد, بے نیاز, کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, باقی سب کے سب کو ضرورت ہے, سب محتاج ہے. تو اتنا خوبصورت کانسیپٹ, اتنا خوبصورت خالق, ایسا بے نیاز, نہ نیند کی تکلیف, نہ تھکن, نہ کسی کی ضرورت, نہ کسی کے پیچھے بھاگنے کی, نہ کسی کے لیے. اس رب کریم کو ہم ماننے والے ہیں, اور وہ ساری مخلوقات کی دعاؤں کو, ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. تو اسی سے ہم مانگیں کہ اللہ تو میری ضرورتوں کو ہمیشہ تم نے پورا کیا, آئندہ بھی پورا کر, میں تجھے ہی سے مانگ رہا ہوں, تو بے نیاز ہے نا, تجھے تو ضرورت نہیں ہے, تو ہمیں تو تیری ضرورت ہے. اور اس تصور کے ساتھ کہ وہ رب کریم دنیا کے کروڑوں اربوں انسانوں مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, وہ ہے صمد. اللہ صمد پڑھ لیجئے. اور پھر ہے لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد. لم یلد, لم آپ نے پڑھا تھا نا, کسی کو یاد ہے کیا معنی تھا اس کا؟ ذرا بتائیں مجھے چیٹ باکس میں. جی بالکل ٹھیک ہے, لم یلد, ٹھیک ہے, ماضی والا ہم نے کہا تھا, وہ پاس میں, ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. تو لم ڈڈ ناٹ والا معنی, اور آپ سب کو یہ پہلے سے پتہ ہے ماشاءاللہ, آپ سب بتا بھی رہے ہیں چیٹ باکس میں 348 ٹائمز قرآن میں. تو اس کا مطلب ہے, آپ کو یاد ہے تو یہ اتنے دفعہ قرآن میں آنے والے الفاظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے. لم نہیں, ڈڈ ناٹ, یلد, اور لن کا معنی بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے, آپ کو یاد ہے, اسی سے ہم نے ساتھ پڑھا تھا ول ناٹ والا میں, مضارع کے معنی میں, فیوچر کے معنی میں. تو لم یلد, یلد جو لفظ ہے یلد, اس نے جنا, نہیں اس نے جنا, نہیں اس نے جنا. تو یلد جو ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ اردو میں استعمال ہوتا ہے مولود, والد, والدہ, والدین, والد, اولاد, ولادت, میلاد, مولود, یہ سارے الفاظ جو ہیں, تو یہ یلد یہاں سے آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ نہ اس نے کسی کو جنا, یعنی نہ اس نے جنا, لم یلد کبھی جنا تھا, وَلَمْ یولد, و اور لم نہ ہی, دوسری دفعہ پھر آ گیا لم, یولد نہ ہی وہ جنا گیا. اب یلد اور یولد, اس کا فرق ہم نے ساتھ ذہن میں رکھنا ہے. تو یلد نہ اس نے کسی کو جنا, ولم یولد نہ وہ جنا گیا. تو فرق کیسے ذہن میں رکھیں گے؟ یلد جو ہے نا یہ ایکٹیو وائس, جسے ہم عربی میں کہتے ہیں معروف, اور یولد جو ہے وہ جنا گیا وہ ہے پیسو وائس, جسے ہم عربی میں کہتے ہیں مجہول. کیا کہتے ہیں؟ مجہول عربی میں. یہ سوال بھی آپ کو آ سکتا ہے, اس لیے ذہن میں رکھنا ہے, پھر آپ پوچھتے ہیں, ورک بک میں بھی لکھا ہوگا مجہول, پیسو وائس, وہ جنا گیا. ٹھیک ہے, اس نے جنا, یہ ایکٹیو وائس ہے نا, کیونکہ سبجیکٹ شروع میں آ رہا ہے, سبجیکٹ میں نظر بھی آ رہا ہے, اس نے جنا, یہاں پہ اللہ ہے, اور نہ وہ جنا گیا. تو کس نے جنا, وہ جنا گیا تو آ رہا ہے, کس نے جنا وہ نہیں آ رہا, سبجیکٹ نہیں آ رہا, تو اس کو پیسو وائس کہتے ہیں. اردو انگلش میں آپ کو یہ پتہ ہی ہے, یہ والا کوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سو الحمدللہ, یلد و یولد, یہ دونوں کا فرق آپ نے ذہن رکھنا ہے. تو لم لگنے کی وجہ سے نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا, نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اس کانسیپٹ کو, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے چونکہ اس نے کسی کو نہیں جنا, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, نہ ہی وہ جنا گیا ہے. اور اللہ اولاد اللہ کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ محتاج ہے ہی نہیں, صمد ہے. تو
اولاد کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ انسانوں کی، جنہیں اپنا دل بہلانے کے لیے، بوڑھا ہو جائے تو بچے، آپ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اولاد ہوتی ہے وہ سہارا بنتی ہے، انسان مر جائے گا تو میرا نام جاری رہے گا. تو اللہ تو ان کمزوریوں سے پاک ہے، اس کا نام ازل سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کوئی ایک انسان بھی نہ ہو تو اللہ کا نام ہے اور وہ رہے گا. اس کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دل بہلانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تھکتا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ بوڑھا نہیں ہوتا، وہ محتاج نہیں ہے، وہ تو خود سب کو پہنچا رہا ہے. تو اللہ رب العزت کی خوبصورت خوبی اور اس کی صفت کہ لم یلد ولم یولد، اس پیغام کو ہم نے کس تک پہنچانا ہے؟ خاص طور پہ دنیا میں موجود اب تو کوئی 2 ارب کے قریب عیسائیوں کو. یہ مطلب خاص طور پہ عیسائی کیوں آ رہا ہے؟ ہر انسانیت کو نہیں پہنچانا چاہیے لم یلد ولم یولد؟ یہ کیوں ذکر آیا کہ جی عیسائیوں کو یا کرسچنس جو ہیں ہمارے ان کو پہنچانا؟ تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے اس سے؟ کیا وجہ ہے کہ خاص طور پہ یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. پہنچانا تو ظاہر انسانیت کو چاہیے، لیکن خاص طور پہ کرسچنس کے اندر یہ عقیدہ تھا نا، اچھے خاصے اللہ کے نبی تو ان کے پاس اللہ کی ونس والا عقیدہ لے کر آئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اس لیے ان کو خاص طور پہ یہ بتانے کی ضرورت ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور لم نہیں، یکن لہو، تو وَلَمْ یکن لہو اور نہیں ہے، اور لم نہیں، یکن ہے، لہو. لہو آپ کو یاد ہے آپ نے کیا؟ اس کے لیے لہو. تو یہاں ترجمے کی نسبت سے تھوڑا سا ہم اس کا کہہ رہے ہیں. وَلَمْ یکن لہو اور نہیں ہے، یکن کا معنی یاد رکھیں ہے، اور لم نہیں، تو ہرگز نہیں ہے، لہو اس کے لیے یا اس کا، ایک ہی معنی ہو گیا، ایک ہی بات ہوئی کیا. اور یہ لا کو دیکھ لیں، لا کا لفظ آپ کو معنی پہلے بھی آتا ہے، اور لکم دینکم ولی دین، اس میں بھی یہ لا آ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے اس کو پڑھیں گے بھی. تو لاہو اس کے لیے. کفواً احد، کفوا، اب یہ کفواً کا جو لفظ ہے یہ نیا لفظ ہے، اسم ہے. تو کفواً ہمسر، برابری کرنے والا، ٹھیک ہے جی. تو کفواً کس کو کہتے ہیں؟ ہمسر یا برابر. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے. کفواً کا لفظ جو ہے ہماری جو پرانی اردو ہے نا، کیا کہتے ہیں جس کو، اس کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے اردو اسپیکنگ فیملی کے اندر بھی، فیملیز کے اندر بھی. وہ کہتے ہیں جی رشتہ طے کرتے ہوئے کف کا خیال رکھا جائے. تو کیا یعنی دیکھا جائے کہ لڑکے لڑکی کا خاندان برابر ہو، بہت فرق نہ ہو، بہت معاشرتی طور پر ان کا جو مقام ہے اس میں بہت فرق ہوگا تو پھر انہیں مسائل پیدا ہوں گے لڑکے لڑکی کو آپس میں میچ کرنے میں. تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. تو بڑے لوگ جو تھے وہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے تب مسائل بھی پیدا نہیں ہوتے تھے. اب چونکہ اینی ویز، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ احد دیکھیں دوبارہ آ گیا. میں نے آپ سے کہا تھا نا شروع میں کیا تھا؟ وہ تھا یعنی احد ایک، اس کے معنی میں اللہ کے لیے. اور یہاں پہ کون ہے؟ ہمسر. کفواً احد، یہ اس سینس میں کہ کوئی، یعنی کوئی ایک بھی نہیں ہے. اس طرح سے آپ کو ذہن میں نشین ہو جائیں گے دونوں معنی. کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو کوئی ایک بھی اس کا ہمسر، اس کی برابری کرنے والا، اس کے لیے شراکت دار. تو یہاں پہ خاص طور پر ہمسر یا برابری کرنے والا معنی ہے، تو ایک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. احد، تو اس لیے آپ اس کو قُلْ هُوَ اللَّهُ احد شروع میں آیا، ایک صرف اللہ کے لیے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی نہیں. منفی معنوں میں یہ ویسے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اوروں کے لیے بھی، اس لیے اس کا یہ معنی بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو عربی زبان میں ذرا اپنی سوچ کی وسعتیں اور کھڑکی کھلی رکھتی ہے دماغ کی کہ آپ کو ایک ہی لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں. تو کانٹیکسٹ کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے معنی استعمال کیے جائیں گے. سو اللہ رب العزت کی عظمت کی کوئی میچ ہی نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے.
اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کسی معاملے میں نہیں ہے، کسی خوبی، کسی صفت، کسی اختیار، کسی حق میں ہے ہی نہیں۔ تو اب وقت یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پر غور کریں۔ میرے ذہن میں کون سے بت بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ ہم نے ذہن میں کون سے انسانوں کے اور کن لوگوں کے بت بنائے ہوئے ہیں اور جن کی ہم پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سیاسی لیڈر بنا لیتے ہیں، اس کو بت کی طرح پوجنا شروع کر دیتے ہیں، ساری حدیں پار کر جاتے ہیں، انسانوں کے بت بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا، لوگ تو بےچارے بعض اوقات جس کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی باس ہے، کوئی آفس میں ہے، تو یوں سمجھتے ہیں کہ شاید سارا رزق اسی کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے، تو اس کا بت بنا کے اپنے ذہن میں اس سے ڈر رہے ہیں، عجیب عجیب لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ پھر بعض ڈرتے نہیں ہیں تو انہوں نے امیدیں، تو وہ ہے نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، ذرا بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو طاقتور سمجھ رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں کون ہے، کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس کانسیپٹ کو میں کبھی کبھی اللہ کا ایک بڑا دل سے یہ شکر نکلتا ہے، اور کہیں بیٹھا ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں یا اللہ تو کتنا کریم ہے، ہمیں اس دین پر قائم کیا کہ جس میں ہمارے دل میں کسی چیز کا خوف، ڈر، کسی اور سے امید، مایوسی والے وہ چیز ہی نہیں ہے کہ ہم تو تجھ سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے تجھ ہی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ اسی کی توفیق ہمیں عطا فرما، تو ہی سب سے طاقتور ہے۔ تو یہ اپنے ذہنوں میں سوچئے کہ کہیں آپ بھی، میں بھی یہ دنیاوی لوگوں سے تو نہیں ڈر رہے، کہیں ان سے تو نہیں امیدیں لگائی ہوئی، کہیں انہیں تو نہیں طاقتور سمجھ رہے، اور کبھی سمجھے، اور انسان ہے ظاہر شیطان ہمارے چیز میں ذہن میں چیزیں ڈالتا ہے، فوری احتساب کریں، فوری اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تو میرے لیے کافی ہوگا، میری زندگی کے ہر معاملے میں میں صرف اور صرف تجھی سے مانگوں، تو ہی میری حفاظت کر، تو ہی میرے معاملات کو دیکھ، تو میری ضرورتوں کو پورا کر، کہ مجھے دنیا والوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، انتہائی خوبصورت سورہ مبارکہ، اور اس کے اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ جب اسے پڑھا کریں گے ایک اور ہی محبت کے احساس کے ساتھ، آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور اس سورت کی اہمیت اور اس سے محبت کرنے والوں کے حوالے سے ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ہر رکعت میں اسی سورہ کو پڑھتے تھے۔ کسی صحابی نے ان کو شکایت کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، سوال کیا، تو فرمانے لگے کہ مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ تو اندازہ کیجئے کہ سورہ سے محبت انہیں جنت میں لے گئی، تو اگر ہم بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیں، اور کیسی محبت، تو آپ کبھی کہیں جاتے ہیں نا، کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن، تو آپ بڑی تیاری، شوق، ذوق سے کوئی نظریہ کہیں پیش کرنا ہو، پریزنٹیشن دینی ہو، کسی کو متاثر کرنا ہو، تو آپ محبت کیجئے اللہ رب العزت کی خصوصیات سے، اس سورہ مبارکہ سے، تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں یہ ہماری رفیق و مددگار ہوگی۔ تو اب یہاں پر بریک لیتے ہیں چلو 1 منٹ کی، آپ نے کچھ کہنا ہو یا پوچھنا ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں، پھر ہم گرامر کی طرف پڑھیں گے۔ حضرت فیصل کہہ رہے ہیں کہ سجودی بھی تو حضرت عزیر کو اللہ کے بیٹے ہوئے کے خاص نہیں جی، آپ انہیں بھی بتائیے، آپ جس کو موقع ملے سب کو بتائیے۔ تو اصل میں یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں جو اس پر کرتے ہیں، عیسائی تو من حیث الامت پوری کی پوری ہی اس عقیدے کو رکھتی ہے۔ بہرحال اینی ویز، جو کوئی بھی اللہ رب العزت کے سامنے کسی اور کو کسی مقام پر بھی ٹھہرائے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی یاد دہانی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی اس غلط روش پر چل پڑیں۔ انبیاء تمام
मखलूक़ात से अफजल और अफजल बशर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन बार बार हमें भी याद करवाया गया कि हम ना भटक जाएं। अब्दुहु व रसूलुहु, अब्दुहु व रसूलुहु। तो आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है। इससे एक बहुत छोटी सी बात करता चलूं कि बराए मेहरबानी आपके इर्द गिर्द हमारे यहाँ क्रिश्चियंस होते हैं, तो हम तो बाज़ वक़्त उनसे बात भी नहीं करना चाहते और अजीब अजीब बातें उनके बारे में करते हैं, जबकि आपकी मेरी दीनी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने अल्लाह का ये पैगाम उनके सामने पेश करना है। तो ये तब भी हो सकता है कि अगर आप उनके साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा करें और ऐसे मौके आए कि आप उनके सामने इस पैगाम को भी रख सकें। तो दुनिया के हर फर्द को आप पोटेंशियल मुसलमान समझें, ज़हन में रख लें। दुनिया के हर फर्द को, उसका किसी मजहब से ताल्लुक हो, और इस नुक्ता नज़र से, इस नीयत से उससे मोहब्बत करें कि एक दिन आएगा कि आप और मैं इस काबिल होंगे कि उसके सामने ये क्या कहना चाहिए, हकीकी नजरिया के अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है, वो रख सकेंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ग्रामर में हमने बड़े मजे के टेबल तो शुरू किए हुए हैं। आप फिर माजी पढ़ रहे हैं, उसमें अफ़ाल पढ़ रहे हैं और अफ़ाल में आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो टीपीआई को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चले जरा सारे अपने हाथ हिलाएं एक दफ़ा, थोड़ा सा हिलजुल भी किया करना, आप बस सुनते रहते हैं, थोड़ा फ्रेश अप हो। तो अब ग्रामर में टीपीआई में क्या करते हैं हम? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए या दिखाइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे होगा? हमारे जिस्म के सारे हवास कुरान को सीखने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। इस्म आपको पता है किसी का नाम या सिफ्त, अरबी में दोनों चीज़ें मिला के। उर्दू में अलग चीज़ होती है, इस्म खास, आम, और इसमें सिफ्त अलग से हम पढ़ते हैं। इंग्लिश में भी नाउन, प्रोनाउन हो गए या एडजेक्टिव्स अलग से पढ़ते हैं। अरबी में इस्म दोनों चीज़ें, नाम और सिफ्त, ठीक है जी। और फेल किसी काम का करना या होना, और काम हमेशा वक्त के हिसाब से हो रहा होता है। तो उस हवाले से हमने कैटेगरीज अरबी में क्या है, माजी, मुदारे और अम्र की। हर्फ जो इस्म और फेलों को मिलाए, भी आपने बहुत से पढ़े हैं। तो इससे पहले कि हम सबक की तरफ जाएं, आपको फिर एक दफ़ा, क्योंकि अब ये सिलसिला शुरू हो गया है, तो आपको थोड़ा सा सेंसिटाइज करने के लिए कि ये देखिए, हमने कहा किताबुहु, इस्म और उसके साथ ज़मायर मिल रहे हैं, है ना? तो ज़मायर अलग से उसके साथ मिल के फिर माना बना रहे हैं। उसकी किताब, किताबुहुम, उन सब की किताब, किताबु का आपकी, मेरी, आप सब की, हमारी, किताबुना। इसी तरह मिनहु, हर्फ के साथ ज़मायर मिल रहे हैं, उससे, उन सब से, आपसे, मुझसे, आप सब से, हम सब से। तो इसमें ये नजर आ रहे हैं बकायदा, है ना, कि ही, दे, यू, मी, यू ऑल वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम जो अफाल कर रहे हैं, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, इसमें ज़मायर अलग से नहीं डाल रहे या जोड़ नहीं रहे उन्हें, लेकिन वो उसमें मौजूद है पहले से, ठीक है। सब्जेक्ट उसके अंदर खुद से मौजूद है। फ़अला में भी है, वो एक, फ़अलू वो सब, फ़अलता में तुम, यू मौजूद है, फ़अलतू में मैं मौजूद हूँ, आए, फ़अलतुम में आप सब, फ़अलना में हम सब, और मुज़क्कर का भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह जैसे ये इसम में भी किताबुहा भी है ना, और मिनहा भी कर सकते हैं। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे फ़अलत, फ़अलत कल हमारी एक बहन कह भी रही थी, तो फ़अलत उस मुअन्नस ने किया, ठीक है। तो शी डिड का माना यहाँ है ना, ही डिड, फ़अला उसने किया, ही डिड, फ़अलत शी डिड। तो इसी तरह हर फेल का जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं उसकी मुअन्नस बना सकते हैं। बहरहाल अरबी में फेल या वर्ब जो है वो अक्सर फेल क्या होते हैं, 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं। ये बात भी बार बार आपको दोहराई जा रही है, अक्सर, सब नहीं, ज़हन में रखें। अक्सर अफाल 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं, सब नहीं, इससे ज्यादा से भी बनते हैं। इनको हम आमतौर पर सुलासी मुजर्रद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये छोटी सी टर्म है, ना भी याद रहे तो कोई मसला नहीं है। मैं वैसे आपको थोड़ा सा सुलासी, सुलासा आपको पता है ना, सुलासी मुजर्रद, तो ये हम 3 हरूफ जो हैं उनसे, और ये हरूफ तहज्जी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हरूफ तहज्जी और हरूफ जर वगैरह में फर्क तो पता है ना आपको। हरूफ जर आपने पीछे किए हैं,
تو حروف تہجی کے 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں کیا عربی میں اکثر افعال. اور جیسا کہ پہلے میں نے آپ سے کہا کہ وقت کے لحاظ سے جو بھی کام ہوگا یا وہ ماضی میں ہوگا یا ابھی ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا یا کام کرنے کے لیے کہا جائے گا یا اس کی درخواست کی جائے گی تو عربی میں اس کے لیے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. اور ان 3 قسموں میں سے فعل ماضی جو ہے پہلی والی قسم وہ ہم کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے جو کام ہو چکا ہو گیا. عام سی بات ہے آپ سب کو پتہ ہے عربی اردو میں بھی ہم یہی کہتے ہیں، انگلش میں ہم پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، البتہ عربی میں اس کی نوعیت کے حساب سے اس کو ہم پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں. تو فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. یہاں پر میں وہ آپ کو کہہ رہا تھا مؤنث والا فعلت بھی لگا سکتے ہیں. اگر آپ یہاں چاہیں تو ہم ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ ہم آخر میں جا کے آپ کو اس کے بارے میں زیادہ بات کریں گے. تو کروائیے آپ میں سے کوئی ایک دفعہ کروا دے پھر آگے چلتے ہیں. پیچھے سے تھوڑی تھوڑی ہماری ریویژن ہو جائے گی. چلیں سسٹر عائشہ بازی لے گئی، کروائیں سسٹر عائشہ. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. دیکھیں کتنی اچھی روانی سے کتنے پیارے طریقے سے کروایا انہوں نے. فعلا ٹھیک ہو گیا. تو عربی بول چال اس کی کروانے کے لیے سسٹر ہبا اور مسز قمر نعیم کروائیے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. هل فعل، نعم فعل، هل فعلوا، نعم فعلوا، هل فعلت، نعم فعلت، هل فعلتم. نعم فعلنا. ماشاءاللہ. تو ایک چھوٹا سا چیلنج دوں آپ کو، ویسے یہ شاید میں نے پہلے کبھی دیا یا نہیں، لیکن اگر میں یہاں پہ کہہ دوں حل فعلت تو آپ کے خیال میں کیا جواب ہوگا؟ نعم فعلت، نعم فعلت. ویری گڈ. نعم فعلت. فعلت جیسے فعلا کا جواب فعلا سے دیتے ہیں نا ہم تھرڈ پرسن کا، تو اسی طرح اس کا بھی بالکل ٹھیک ہے. مؤنث کی طرف سیگا ہوا جواب اسی طرح دیں گے. ویری گڈ. آئیے تو نئے لفظ ہم نے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی حالت آپ کو یاد ہے نا، ہم نے کہا 2 پیش ہوگا تو سبجیکٹ کی حالت میں، خیرن سبجیکٹ کی حالت یعنی وہ فاعل ہے کرنے والا ہے، خیرن آبجیکٹ کی حالت. تو اگر ہم کہیں حل فعل خیرن تو امید ہے آپ سب معنی بھی سمجھ رہے ہیں ہے نا. تو آئیے سسٹر ریحانہ اور سسٹر ایمان عامر کیجیے اس کی پریکٹس. هل فعل خيرا؟ نعم فعل خيرا. هل فعلوا خيرا؟ نعم فعل خيرا. هل فعلت خيرا؟ نعم فعلت خيرا. هل فعلتم خيرا؟ آواز کافی لیٹ جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آئی ڈونٹ نو کہ شاید کچھ ہوگا، آواز لیٹ جا رہی ہے ان کو. ٹھیک ہے بس بات نہیں. آگے ہے جی آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا تو اس کو دہرائیں گی سیدہ فریدہ ہمارے ساتھ. امید ہے آپ سب نے کل گھر پر اس کو خوب اچھی طرح سے کیا ہوگا. تو دیکھتے ہیں سسٹر سیدہ فریدہ کس طرح کرواتی ہیں. اس طرح کرواتی ہیں ذکر 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 تم ذکرنا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ذکرا، ذکرو، ذکرتو، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. ماشاءاللہ. اب ایک دفعہ معنی کے ساتھ بھی کروا دیں. ذکرا اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتو آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا.
माशाल्लाह, होमवर्क में तो पूरे नंबर लग गए आपकी वजह से, सबके पूरे लगा दिए हैं, तो उम्मीद है सबने अच्छा सा किया है। तो आइए, अभी कल आपको दिया था, तो कमरुन निसा जी सिस्टर आप करवाएं। अब्दा उसने किया, अब्दू उसने, उन सब ने इबादत की, अब्दत आपने इबादत की, अब्दत तू मैंने इबादत की, अब्दत तुम आप सब ने इबादत की, अब्दना हम सब ने इबादत की। अच्छा, ये सिस्टर कमरुन निसा आप मुझे गौर से सुने, आप सब भी गौर से सुने। अबदा में थोड़ी सी एक तब्दीली है, इसलिए ये देखें ये सुर्ख किया गया है आपको समझाने के लिए। अबदा अबदा आबादा, पहले तो उसकी अदायगी देखें कैसे हमने करनी है। मेरे साथ बोलें आबादा, सिस्टर कमरुन निसा बोले मेरे साथ आबादा। अबदा हाँ माशाल्लाह, उसने इबादत की, उसने इबादत की, आबादू उन सब ने आबादू इबादत, आबादू बोले, आबादू हाँ उसने आबादू ने इबादत की। उन सब ने इबादत की। अब देखिए ये गौर से सुनिए, अबत्ता, दाल को छोड़ दें दरमियान में, बा जाके ता से मिल गया, और ये अरबी के अंदर दाल और ता जब इकट्ठे हो जाए तो अरबों से बोला नहीं जाता, तो वो फिर इसको इस तरह बोलते हैं अबत्ता। कैसे? अबत्ता। हाँ, अब ये जो भी लोग कुरान पढ़ते हैं ना, असल में वहां पर भी जहाँ कहीं आ जाए तो हमने ये ख्याल रखना होता है अबत्ता जाके, वैसे भी जज़म के बाद शद आ जाए तो शद ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो जज़म को, मैं बच्चों को सिखाने के लिए कहता हूँ, जज़म को हजम कर जाती है। तो अबत्ता, अबत्ता अबत्ता आपने इबादत की, मैंने इबादत की, मैंने इबादत की, बिल्कुल ठीक है। अब बोले अबद तुम आप सब ने इबादत की। माशाल्लाह, और अबदना यहाँ दाल पढ़ा जा रहा है, अबदना अबदना हम सब ने इबादत की। हम सब, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई है? तो सिस्टर युसरा से एक दो ऐसी प्रैक्टिस करवा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चले अबदना अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तुम मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। माशाल्लाह, देखिए इन्होंने कितनी रवानी से, कितने अच्छे तरीके से, आपकी वजह से सबके होमवर्क के पूरे नंबर लग गए। ठीक है, आज के सबक में हमारे पास दो नए और फेल हैं। एक है दराबा, दौराबा, दौराबा, इसके भी तीनों हरूफ के ऊपर देखें जबर आ रहा है, लेकिन आज एक नई जो थोड़ी सी तब्दीली वाला है ना हमारे साथ, वो है सामिआ, सामिआ, इसमें एक जेर है, बाकी सारे वही हैं। ठीक हो गया? सो दाराबा सामिया, दाराबा सामिया। तो आइए, दाराबा का मतलब होता है उसने मारा, दाराबा उसने मारा। उर्दू में भी हम कहते हैं ना जर्ब लगाना, जर्ब मारना, लेकिन कुरान में दाराबा के और माना भी हैं। और दाराबा के साथ जब कभी मसला लिखा हो, मसाल जो मिसाल होती है, उर्दू में हम कहते हैं मिसाल देना, एग्जाम्पल, दाराबा मसलन या दाराबा मसला, तो उसने मिसाल मारी यानी मिसाल दी, तो इससे ये माना याद रख लें। ठीक है, वहां इसका माना वो नहीं होगा उसने मारा, दाराबा का मतलब है मारना। जी बिल्कुल ब्रदर अब्दुल मोहित से कह रहे हैं अबदत होगा मुन्नस के लिए। तो एनीवेज अभी दाराबा पर अगर जरा गौर कर लें, हम इस सबक को आगे लेके चलें। दाराबा उसने मारा, ठीक है जी। तो जर्ब होता है मारना, उससे ध्यान में रख लें। और दाराबा मसला, मसला उसने मिसाल दी। तो दाराबा का हम करेंगे माजी का, दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। और उसी कुलिया पर आप चाहें तो दराबत बना लें, दराबत उस औरत ने मारा, उस मुन्नस ने, इस औरत ने मारा। तो आइए एक दफा मैं अरबी बोलता हूँ, आप सब इशारे करें मेरे साथ, ठीक है? आप इशारे करें, मैं अरबी बोलूंगा। दराबा, दरबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना और दरबत। वेरी गुड। अब मैं इशारे करता हूँ, आप सब अरबी बोलिए। दरबा, दरबू, दरबू, दरबता, दरबता, दरबतु, तुम दरबतु,
ضربنا دربت دربت. یہاں دیکھیں آخری حرف تا جو ہے وہ ساکن ہے یہاں پہ. دربت، عبدت، فتحت، فعلت، سب کے اندر تا جو ہے وہ ساکن کے طور پہ. ٹھیک ہے جی. تو ماشاءاللہ اب آپ میں سے کون کروائے گا؟ سسٹر کمر پہلے کر چکی ہیں، سسٹر یسرا بھی کر چکی ہیں. نئے نئے لوگوں کو ذرا چانس دیا کریں. سسٹر فاطمہ کروائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربت. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتم میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا. ویری گڈ. سسٹر آپ اشارے بھی کر رہی ہیں صرف بول رہی ہیں؟ جی جی اشارے بھی کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. یہ اشارے پلیز یاد رکھیں. ابھی آپ کو شاید احساس نہیں ہوگا، ابھی تھوڑا آگے بڑھیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ کتنے ضروری ہیں اور ان سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سسٹر ہبا کروائیے. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا میں آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربتا اس عورت نے مارا. ضربت. 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 سسٹر فرزانہ کروائیے، پھر آگے چلتے ہیں. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربت آپ نے مارا، ضربت ضربتو میں نے مارا، ضربتا اور ضربتو آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا. ماشاءاللہ. ویری گڈ. ویسے اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں نا مؤنث کے درمیان تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، ابھی نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، بعد میں کر لیں گے. لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ تقریباً سب لوگ اچھا کریں. انٹرسٹ ہے، شاید آپ جاننا بھی چاہ رہے تھے، بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے تو ہم نے ذکر کر دیا. تو آئیے اب مارنا اچھی بات نہیں ہے تو ہم اسی لیے یہاں پر ماں کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. یہ جو نعم اور ماں ہوتا ہے نا، یہ ہم خود سے کر رہے ہیں صرف آپ کی پریکٹس کے لیے. ٹھیک ہے. تو حقیقت میں ہو سکتا ہے اگر کسی نے مارا ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے نعم. تو اب حل در ماں ضربو کیا سب نے مارا، ماں ضربو. ضربو تو کیا مطلب ہے؟ سب نے مارا. کیا سب نے مارا ماں ضربو؟ نہیں ان سب نے نہیں مارا. ماں ضربتا کیا تم نے مارا، آپ نے مارا. اچھا. سسٹر نفیسہ گل اور آئی فون 12 پہ جو بھی ہیں یہ مل کے کروائیں اس کی بول چال. حل ضربا. پلیز اپنا نام لکھا کریں جنہوں نے بھی آئی فون 12 لکھا ہوا. جی حل ضربا. انہوں نے پھر میوٹ کر لیا خود کو. آئی فون 12 آپ کروائیں گے یا حل ضربا ما ضربا، حل ضربو ما ضربو، حل آپ ضرب. جواب دینا. ایک بات کریں نا، غور سے پہلے سنیں. ابھی تک آپ کو پیٹرن بھی پتہ ہے بیٹے، تو آپ ان کا سوال سنیں اور آپ جواب دیں. حل ضربا. ما ضربا. ہاں شاباش. حل ٹھیک ہے. ضرب. ما ضرب. حل ضربتا. ما ضربتا. حل ضربتم. ضرب. ما ضربنا. چلیں ماشاءاللہ. ویری گڈ. ٹھیک ہو گیا جی. سو یہ ہم نے دیکھا کہ عربی اس کی بول چال دیکھی. اب اسی طرح زائدن اگر سبجیکٹ کے طور پہ تو دو پیش کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ ہے تو آبجیکٹ ہے. اب حل ضرب زائدن کل بھی ہم نے یہ پریکٹس کی تھی. سسٹر نگت اور سسٹر عارفہ نگت کروائیے یہ عربی بول چال. حل ضرب زیدن. ما ضرب زیدن. حل ضربوا زیدن. ما ضربوا زیدن. حل ضربت زیدن. ما ضربت زیدن. حل ضربتم زیدن. ما ضربنا زیدن. ماشاءاللہ بہت خوب جی، زبردست. تو اگلا ہمارا آج کا جو فعل ہے وہ ہے سمع. آپ کو یاد ہے ہم نے جب کہا تھا سمع اللہ لمن حمدہ، تو اس میں پڑھا تھا سمع اس نے سنا. یہ ماضی کا ہے. اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ماضی کا کام ہو چکا ہو تو اس میں بڑی وہ پائی جاتی ہے یقینی کیفیت کہ ہو گیا، پکی بات ہے.
तो हमने कहा था समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुन लिया, उसने सुना, समिया समिया उसने सुना। और समी अल्लाहु लिमन हमिदा से आप इस मिसाल से माना याद रखेंगे। तो आइए कि करते हैं, समिया उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समिता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, और समिअना हम सब ने सुना। समिअत भी कर सकते हैं, उस औरत ने सुना। तो आइए सिस्टर फातिमा करवाइए। सामिया उसने सुना, सामिउ इन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना, माशाअल्लाह। समियात उस औरत ने सुना। ब्रदर अब्दुल मोईद करवाइए। सामिया उसने सुना, सामिउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम तुम सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। मैंने कोशिश की है कि इसके ऊपर गत्तर रख के तो मैंने जुबानी करने की कोशिश किया कि तर्जुमा देखे बगैर सही हुआ है या नहीं, ये आप बताएंगे। बहुत खूब। देखें ये कितनी जबरदस्त बात है, ये होता है सीखने का जज्बा। तो आप लोग भी ये भी साथ साथ कोशिश किया करें ना। देखें ये बहुत खुशी हुई है, ये जो हमारे भाई हैं अब्दुल मोहित, तो ये चाह रहे हैं कि मुझे मैं खुद को भी टेस्ट करूं, तो आप भी यूं इसको देखा करें। तो आइए अब हल समिया और नाम समिया, तो मुझे पता है कि आप सबको माना आ रहा है, इसलिए मैं आप ही को कह रहा हूँ, सिस्टर कुलसूम हबीब और मारिया बतूल आप लोग करवाइए इसकी अरबी कॉन्वर्सेशन। हल समिया, नाम समिया, हल समिउ, नाम समिउ, हल समिअता, नाम समिअतु, हल समिअतुम, नाम समिअना। माशाल्लाह। अब इसमें और खूबसूरती ऐड करने के लिए हम इसमें डाल लेते हैं अल कुरान। तो कुरान दो पेश हो, और अगर एक पेश गिर जाए, क्योंकि अलिफ लाम लग गया ना, अगर कुरान नून होता एक होता तो फिर हम दो पेश होते ना, अभी अलिफ लाम की वजह से एक है। तो हमें ये पता है कि एक भी पेश दो पेश ही की नुमाइंदगी कर रहा है, तो कुरान सब्जेक्ट के तौर पर और अल कुरान ऑब्जेक्ट के तौर पर। अब हम कहते हैं हल समिअल कुरान, तो आप फौरी क्या कहेंगे, नाम समिअल कुरान। ठीक है, ब्रदर नोमान राजपूत, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप जवाब दें। हल समिअल कुरान, नाम समिअल कुरान। ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं हल समिअतल कुरान, तो क्या जवाब देंगी? नाम समीतुल कुरान। नाम समिअतुल कुरान। हल समिअतुमुल कुरान, नाम समिअनल कुरान। नाम समीनल कुरान, जी हाँ हम सब ने कुरान सुना अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए आज के आपके होमवर्क में दो बड़े मजे के अफाल हैं। एक है आलिमा, आलिमा का मतलब होता है उसने जाना, और ये जो इल्म का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, इल्म जानने को कहते हैं, तो आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, और अलिमता आपने जाना, और अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, और अलिमना हम सब ने जाना, और अलीमत बना सकते हैं उस औरत ने जाना। इसी तरह एक और होमवर्क में आपको दे रहे हैं आमिला, आमिला उसने अमल किया, उर्दू में ये लफ्ज अमल इस्तेमाल करते हैं ना, वही वाला। और अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, और अमिलना हम सब ने अमल किया, और अमिलत उस औरत ने अमल किया। तो ये दो आपके होमवर्क्स हैं, 5 दिन आपके पास हैं। बेहतरीन तरीके से इसको करें, अच्छी सी दोहराई करें, अच्छा सा तैयार करके आए। और आज का नुक्ता तालीम पेश करते हैं आपके सामने, और बड़ा खूबसूरत नुक्ता तालीम ये है कि किताब से पढ़िए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, कुरान के मुअल्लिम। तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम भी उनके नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहते, उनके स्टूडेंट भी बने और वही चीज़ें करें और सिखाएं भी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हज़रत अबू दरदा से रिवायत है
آپ نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس خوشی میں جو کام وہ کر رہا ہے. یعنی قرآن کا سیکھنا، علم حاصل کرنا اللہ رب العزت کے فرشتوں کو اس قدر پسند آتا ہے کہ اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام خوشی میں جو وہ کر رہا ہے. تو اب یہاں سے یہ اندازہ کر لیں کہ جس قدر آپ سیکھنے کی جدوجہد کریں گے، شوق سے سیکھیں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے. ابھی ہمارے بھائی نے کتنا دل خوش ہوا، انہوں نے کہا جی میں نے خود اپنا ٹیسٹ کرنے کے لیے ایسے کر کے کر رہا تھا. تو روزانہ وقت نکالیے، کورس کی کتاب پڑھیے اور اس حدیث کو ذہن میں رکھیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو روزانہ کتاب کا مطالعہ کیجیے، اللہ سے دعا بھی ضرور کیجیے، اسے مت بھولیے. انشاءاللہ اس طرح سے ہم مسلسل قرآن کو سیکھتے رہیں گے اور بہترین طریقے سے یاد رکھ سکیں گے. اللہ کے فضل سے آج ہم 30,797 اور بیٹری دیکھیے ہماری چارج ہوتی جا رہی ہے، 40,000 کلو میٹر کے قریب پہنچ رہے ہیں. البتہ آپ کو یاد کرواتے چلیں کہ اگلے ہفتے آپ کا مڈ کوئز ہے اور اس سے پہلے آپ کی ریویژن ہے، اور ریویژن کے لیے انشاءاللہ آپ سب نے کہا تھا کہ ہونی چاہیے، تو ہم بالکل آپ کی ریویژن کلاس ہوگی ایک دن اور پھر آپ کا مڈ کوئز ہوگا. تو اپنی تیاری بھی رکھیے، اس کے لیے بہترین تیاری کیجیے کہ آپ نے دنیا کے امتحانوں کے لیے بڑی تیاری کی ہے تو کیوں نہ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے بھی بہترین تیاری کی جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے، اس کا نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.